جو ہے غیر قانونی غبن وہ اگر ہو گیا تو پھر ہم ضرور سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن یہ ایک اتنی بڑی آئین شکنی ہوگی کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن، سینٹ کے بھی الیکشن، پرائم منسٹر کا بھی الیکشن اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن جو ہے وہ سارا کنٹروورشل ہو جائے گا، وہ سارا متنازع ہو جائے گا اور وہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی۔ میں اس پہ ایک عرض کرتا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جسے آخری دن بھلا لیا گیا تھا اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن جیتا ہے، باقیوں کو تو ہروایا ہے، لیکن جو لوگ جیت چکے تھے ان میں سے 293 ممبران صاحبان نے قانون اور آئین کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا۔ اس میں 86 نیشنل اسمبلی میں، 107 پنجاب میں، 91 KPK میں اور 9 MPA سندھ اسمبلی میں شامل تھے۔ اس 293 MPA اور MNAs کے حساب سے الیکشن کمیشن نے اس وقت ہمارے 78 سیٹس ریزرو کو ان کے مطابق پریزرو رکھا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ان کی آگے ایلوکیشن ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں اور ریزرو سیٹ میرٹ بیسڈ ہوتی ہے، یہ اگر ان لوگوں کے پاس جائے گی تو یہ ان لوگوں میں خیرات سمجھ کر کے بانٹیں گے جن عورتوں کو ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پرائرٹی لسٹ میں بھی کبھی انکلوڈ نہیں کیا تھا۔ یہ کس پرائرٹی لسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی جتنی پرائرٹی لسٹ اٹھا لے، یہ خیرات میں یہ مانتے ہوئے ان لوگوں کے دیں جن عورتوں کو انہوں نے اس کا ورت نہیں سمجھا کہ ان کو پرائرٹی لسٹ میں دے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں جو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں ملے گی تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہ ان کمیٹڈ ورکروں کو ملے گی، کمیٹڈ ورکروں کو، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کا ہم ہمیشہ سے چناؤ ایک بااعتماد طریقے سے میرٹ بیس پہ کریں گے۔ ہمارے الیکشن کمیشن سے آخری استدعا ہے کہ اب عوام نے جب فیصلہ دیا ہوا ہے اور عوام میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 2002 میں 17 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے، 2008 میں آپ نے 23 کینڈیڈیٹ دیکھے، 2018 میں آپ نے 27 کینڈیڈیٹ دیکھے اور 2023 میں آپ نے اس وقت شامل شدہ 300 کینڈیڈیٹ دیکھے۔ یہ صرف اور صرف اس غلامی نامنظور کی وجہ سے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اگر عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہے، اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلانا ہے، تو الیکشن کمیشن کے سامنے آج علی ظفر نے بہترین آرگومنٹس کیے ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے، آپ ان کو ایسے ایلوکیٹ کرے جس سے قانون کا تقاضا پورا ہو۔ اگر پروویژن اس میں موجود ہے آپ ان کے، تو ایک بار پھر ہماری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ اسمبلی اس وقت پورا نہیں ہوتی جب تک ان کے سارے ممبران صاحبان موجود نہ ہو، لہذا آج ہی فیصلہ کر لے، ہماری سیٹ ہمیں ایلوکیٹ کر دے تاکہ ہماری کیس پہ جلد فیصلہ ہو اور ہماری اسمبلی بھی پورا ہو۔ اچھا سر، علی ظفر صاحب اوپر ایک لیٹر کا ذکر ہوا کہ سنی اتحاد کونسل نے خط لکھا چیف صاحب نے کہا کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے۔ وہ لیٹر آپ نے دیکھا، ایک وہ کہہ دیجیے کہ اس میں کیا تھا؟ دوسری بات یہ جو 104 کی بات ہو رہی ہے، کیا وہاں پر پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک وہ لیٹر کا تعلق ہے، وہ جو خط ہے وہ دکھایا تو نہیں، میں نے مانگا تھا الیکشن کمیشن سے، لیکن جو اب اطلاع ملی ہے وہ خط اصل میں 206 سیکشن کے تحت تھا۔ وہ خط میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے لسٹ نہیں دینی یا ہم ریزرو سیٹس نہیں چاہتے۔ وہ لیٹر تو ایک 206 کے رپلائی میں تھا، جہاں ایک روٹین کا لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ اپنی بتائیے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے آپ کے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن، تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس لیے وہ لیٹر کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے اس کیس سے۔ آپ نے سیکشن 104 کا پوچھا، سیکشن 104 میں یہ لکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لسٹ دینی ہے اپنی
جو ویمن سیٹس اور مائنورٹی سیٹس ہے، اور اس سیٹس کے مطابق پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں. لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر ایک بار الیکشن ہو جائے اور الیکشن کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی مزید لوگ جوائن کر لیں تو دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے. اور اس پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے ایگزامپلز ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس میں باپ کے کیس میں باپ کی ایک پارٹی تھی، انہوں نے بھی لسٹیں نہیں دی تھیں لیکن ان کو بعد میں لسٹ دینے کی اجازت دی گئی. اسی طرح ان کو دکھایا کہ ایک ڈویژن بینچ، ایک 2 ججز کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ڈیلے بھی ہو جائے فائل کرنا لسٹ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ دوبارہ بھی فائل کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی سیٹیں جو ہیں وہ ٹرانسفریبل نہیں ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، وہ آپ ہی کو ملیں گی. تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کلیم کرے. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ایک زمین ہے، وہ کوئی خالی دیکھے تو اس کے بعد وہ زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ جناب یہ زمین میری ہے کیونکہ کسی کوئی اس پہ نظر نہیں آ رہا. یہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بالکل اسی طرح ٹریس پاسنگ کر رہی ہیں. علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا، زیادہ تر وکیل تو اسمبلیوں تک پہنچ گئے، لیکن عمران خان صاحب کا کیا بنے گا سر؟ وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے؟ جی بالکل نہیں، انشاءاللہ ان کے کیسز بھی کل فکسڈ ہیں. آپ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ آئیے گا، تینوں کیسز فکسڈ ہیں. توشہ خانہ کا بھی اور سائفر کیس بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیس فکس ہے. کل ہم بحث کریں گے اور انشاءاللہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا. صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ صاحب کا جو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے تو آپ سپریم کورٹ کی تیاری کر چکے ہیں جانے کی یا نہیں؟ جی بالکل، جو آپ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے پچھلے سال سے جتنے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی آئے ہیں اور ہمیں پھر عدالتوں میں جانا پڑا ہے. امید تو یہ ہے کہ اس بار آئین اتنا صاف ہے اور شفاف ہے اور کلیئرٹی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ماضی دیکھیں تو پھر اس کے مطابق ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے. علی ظفر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سیٹوں کے حساب سے جو ہے نا ریزرو سیٹ دینی ہے، تو اس کا کوئی ریشیو یا کوئی وہ قائم کیا گیا ہے کہ اس ریشیو کے حساب سے 10 کے اوپر کتنے سیٹیں ملے گی؟ آئین میں ہی لکھا ہے. مثلاً آپ اگر بلوچستان اسمبلی کا دیکھیں تو وہاں ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف سے اور 4 سیٹیں دی جاتی ہیں ویمن کو. اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی 4 سیٹیں جیتے گی نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی طرف سے اس کو 1 سیٹ ملے گی. اسی طرح ہر صوبے کا جو انٹائٹلمنٹ ہے نیشنل اسمبلی کے لیے وہ آئین میں آرٹیکل 51 میں درج ہے اور اسی طرح ریشو نکلتی ہے. یہ ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوچستان سے 4 سیٹیں جیتیں اور آپ کو چاروں کی چاروں جو ویمن سیٹس ہیں وہ مل جائیں، آپ کو 1 ہی ملے گی. سر اگر آئین اور قانون کی اگر بات کریں تو آپ کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی ہے. ابھی تک آپ کو یقین ہے کہ آئین اور قانون سے انٹرا پارٹی انتخابات میں بھی آپ کے لمبے دلائل اتنے ہی چلے تھے اور بلے سے محروم کر دیے گئے تھے. ابھی جب آپ نے لمبے دلائل دیے ہیں، آپ کو الیکشن کمیشن کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے اپنے ذہن میں بھی تو اسکیچ بنا لیا ہے کہ آپ کو یہ مخصوص نشستیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے، جب وکیل بحث کرتا ہے تو اس کو اپنی بحث اپنے دلائل پہ پورا یقین ہوتا ہے اور وہ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ بحث کرتا ہے. میں نے کوشش کی کہ میں نے جو بحث کرنی ہے اس کو باقاعدہ ہم نے کل رات کو ہم 3 بجے تک بیٹھے رہے اور 3 بجے تک ہم تیاری کرتے رہے. جو آرگومنٹ جو بحث غلط تھی ہم نے اس کو خود ہی مسترد کر دیا اور ہم نے وہ بحث کی جو ہمارے مطابق درست تھی، آئین کے مطابق تھی اور کنونسنگ تھی. تو اس سے تو لگتا تھا کہ جو انہوں نے سوالات پوچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوالات پوچھنے کے بعد اپیرنٹ یہ لگتا تھا آن دا فیس آف اٹ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، وہ مطمئن ہے. لیکن جس طرح آپ کہتی ہیں کہ قلم جس کے پاس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس نے ہی لکھنا ہوتا ہے. ہم وکیل کی حیثیت سے ہم اپنا بیسٹ آرگومنٹ بیسٹ بحث کر سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. سر اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فیصلہ امید ہے کہ انصاف ہوگا؟ جی دیکھیں، میری چاہے جو بھی آپ ماضی دیکھ لیں
मुझे यकीन है और हमेशा रखूंगा यकीन कि आइन और कानून के मुताबिक ही अदालतें फैसला करती हैं। फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन वो इंसाफ के मुताबिक जो उस वक्त के जज साहिबान समझते हैं वो इंसाफ के मुताबिक ही करते हैं। आप फैसलों पे बाद में तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो फैसला जज करता है वो अपने इल्म, अपनी काविश, अपनी अक्ल के मुताबिक वो फैसला करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा समझता हूं कि फैसला हर आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। हाँ, गलत हो सकता है, आप दूसरी तरफ से बहस कर सकते हैं कि नहीं इसकी तशरीह इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो नाइंसाफी है। बैरिस्टर गौहर साहब ये बताइएगा कि अभी फैसला आया नहीं, आपकी जमात ने रद्द अमल पहले दे दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया पार्टी की तरफ से। हम हमेशा से इदारों का एहतराम करते हैं और हमने इन पर एतमाद किया। जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने फरमाया, हम यही कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं। लास्ट टाइम भी इनका मूड ऐसा ही था, हमारे फेवर में था, लेकिन एनीवे जो भी डिसीजन होगा लेट्स सी डाउन द लाइन। अब जबकि अवाम ने बोला है सब कुछ, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तरीक़ाकार कोई डिफरेंट होना चाहिए और कानून के मुताबिक होना चाहिए। इंशाअल्लाह।